آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شوہر راضی نہیں ہے، پوری زندگی سجدے میں پڑی رہا، اگر اللہ راضی ہو جائے تو؟ حد یہ ہے کہ نفل عبادت کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لے گی بیوی۔ مسئلہ بتا دوں میں آپ کو، جیسے نفلی روزہ ہوتا ہے، نفلی روزہ جانتے ہیں؟ رمضان کے روزے کے علاوہ جتنے روزے ہیں سب نفلی ہیں، چاہے وہ محرم شریف کا ہو، شب برات کا ہو، وہ کبھی کبھی ہو۔ حکم یہ ہے کہ نفلی عبادت کرے، نفلی روزہ رکھے تو شوہر سے اجازت لے کہ میں کل کو روزہ رکھنا چاہتی ہوں، 10 محرم شریف کا آپ کی اجازت ہے؟ ہائے ہائے، عبادت اللہ کی ہے مگر اجازت شوہر سے لینا پڑے گی۔ مقام و مرتبہ رکھا ہے اللہ نے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ آپ اجازت کی بات کر رہے ہیں، روزے کی بات کر رہے ہیں؟ میاں صبح کو میک اپ کر کے نکل گئی تو شام میں آ رہی ہے، اجازت کی ضرورت ہے؟ کہیں شادی ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کہیں جو جانا تو جانا ہی ہے، شوہر کی کیا طاقت منع کرتے، بلکہ شام کو آ کے اس غریب کو حساب دینا ہے کہ تو کہاں تھا پورے دن، بتا۔ بات حقیقت ہے کہ بھائیوں نہیں ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا میں چٹکلا بیان کرنا، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ یہ بات تھوڑی آپ ہنسی میں نہ لیں، اس کو تھوڑی آپ ذرا اس کو سیریس لیں، اس بات کو۔ آپ بیٹی والے بھی ہوں گے، بہن والے بھی ہوں گے، جب بیٹی کو اپنی ودا کرو نا تو یہ سمجھا کر جہیز میں دینا، یہ بات جہیز میں کار دو نہ دو، جہیز میں صوفہ دو نہ دو، جہیز میں یہ بات ضرور دینا کہ میری بیٹی جب دنیا سے انتقال کرے تو اس حال میں کرنا کہ تیرا شوہر اس سے راضی ہو۔ محمد عربی نے جب اپنی بیٹی کو ودا کیا، وہ بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، وہ بیٹی کہ جس کی گود میں حسن اور حسین پلے ہیں، وہ بیٹی کہ جب میدان محشر میں آئیں گی تو اعلان ہوگا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ نبی نے جب اپنی بیٹی کو ودا کیا، علی کے ڈولے میں بٹھایا تو میرے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ میدان محشر میں تو محمد سے اس حال میں ملنا کہ تجھ سے علی راضی ہو۔ اے ہائے بولو نا یار سبحان اللہ۔ میدان محشر میں بیٹی فاطمہ محمد سے اس حال میں ملنا کہ تجھ سے تیرا شوہر راضی۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج ہم اپنی بہنوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ اگر شوہر کی ذرا سی شکایت باپ کے گھر آ کے کر دی، بھائی کے سامنے کر دی، جوان خون ہے گرم ہو گیا، چل ابھی پوچھتا ہوں، ہونا یہ چاہیے تھا، اے میری بہن تو میری بہن ہے مگر وہ تیرا شوہر ہے، اب تیرے اوپر نہ میرا اتنا حق ہے نہ باپ کا جتنا حق اس شوہر کا ہے، تو مجھ سے اس کی شکایت نہ کر، اگر وہ ناراض ہو گیا تو تیری آخرت برباد ہو جائے۔ آج 80% طلاق جو ہو رہی ہیں ان کی مین وجہ یہ ہے کہ بیٹی نہ آ کے باپ سے اپنے شوہر کی شکایت کی، یہ ظالم باپ کھڑا ہو گیا، چل تو فکر مت کرے، مقدمہ لڑوں گا تیرے لیے، کیس کروں گا تیرے لیے، ٹینشن مت لے، فون لگا دیا، ماں آگ بگولا ہو گئی، بھائی کے خون کو جوش مارا میری بہن کو، ارے وہ شوہر ہے اس کا، اگر اس نے 90 دن اس کو خوش رکھا، اگر 10 دن تھوڑے غم کے بھی آ گئے، پریشانی کے بھی آ گئے، تو اے مائکے والو تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کو لان تان کرو۔ اگر تمہاری بیٹیاں تمہارے گھر میں آ کے شکایتیں بھی کرتی ہیں نا تو اپنی بیٹیوں کو سمجھا بجھا کے شوہر کے گھر کو بھیجا کرو۔ میاں یہ طلاق کی نوبتیں بن جاتی ہیں، مائکے والے بہت آگے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر وہ جذبہ نہیں، وہ سمجھی نہیں کہ شوہر ہے کیا، شوہر کا رتبہ نہ سمجھی۔ اگر شوہر کا رتبہ سمجھی ہوتی نا تو خدا کی قسم شوہر کی شکایت نہ کر رہی ہوتی۔ اللہ اللہ۔ وہ بیوی کے جس کا شوہر ناراض ہو، چاہے پوری زندگی سجدے میں رہ کے گزارے مگر جنت میں نہیں جائے گی، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اور اگر شوہر ایسی بیوی پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو صبر کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ اور اگر کسی کا شوہر ظالم ہے اور اس کی بیوی اس پر صبر کرتی ہے تو اللہ اس کی بیوی کو اس کا صبر کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ اللہ اللہ۔ جس کی بیوی ظالمہ ہے
اور شوہر نے صبر کیا ہے تو اللہ میدان محشر میں اس کو ان کے ساتھ اٹھائے گا جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ظالمہ تھی لیکن آپ نے صبر کیا. حضرت آسیہ کا شوہر ظالم تھا، آسیہ نے صبر کیا. تو وہ بیٹیاں جو اپنے ظاہر ظالم شوہروں پر صبر کرتی ہے ان بیٹیوں کا حشر اللہ حضرت آسیہ کے ساتھ فرمائے گا. لیکن یہاں تو صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے، یہاں تو کورٹ کھلی ہے. یہ جو 3 طلاقوں کا میٹر آیا، اگر ہماری بیٹیاں نہ تھی کیمروں کے سامنے، نہ تھی میڈیا کے سامنے، ہماری بیٹیاں اگر یہ طلاقوں کے اتنے کیس نہ لکھواتی تو کسی کی ہمت تھی 3 طلاقوں کا بل پاس ہوتا؟ کرایا تو ہم نے، دروازہ تو ہم نے کھولا. جب ہماری بیٹیوں نے شکایتیں شروع کری، طلاق لینا شروع کری، طلاق دینا شروع کری، تو پھر ظاہر سی بات ہے طلاق کے بل بھی پاس ہوں. ہائے ہائے اللہ اللہ قربان جاؤ. اے لوگوں، میں نے آپ کو آیت تلاوت کی تھی نا قرآن کی، ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. جس کے عمل اچھے وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے. اللہ کی نظر میں نہ مالدار عزت والا، نہ شہر والا عزت والا، نہ گورا عزت والا، نہ عہدہ والا عزت والا. نہ، اللہ تو فرماتا تم چاہے غریبی کیوں نہ ہو مگر تقوی تمہارے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی میری بارگاہ میں عزت زیادہ ہوگی. اس کے تو میاں کام نرالے ہیں. اگر حبشہ کا بلال ہے نا تقوی والا تو وہ عزت والا. اللہ اللہ، حبشہ کا بلال ہے نا تو وہ عزت والا. قرن کا ویس ہے نا تو وہ عزت والا. بولنا سبحان اللہ، عزت والا. اور اللہ قرآن میں فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت، مومنین کے لیے عزت. اے ہائے ہائے. اور ہمارے نظریے میں، ہمارے نظروں میں عزت مال والا عزت والا. اگر کوئی زیادہ مالدار ہے تو ہم اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں، اگر زیادہ غریب ہے تو اس کی اتنی عزت نہیں کرتے.